اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ۔ دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 85 ہے، 7واں پارہ سورۃ انعام سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے جانوروں چوپایوں کی حلت و حرمت کے خود ساختہ قوانین بنا رکھے تھے، چونکہ ان کے مشرکانہ نظریات جو چوپایوں کے متعلق تھے، اس میں ان کی بھی تردید آ رہی ہے، اس لیے سورت کا نام ہوا سورۃ انعام۔ الحمدللہ، خاص تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس کی بحث ہم سورۃ فاتحہ کی ابتدا میں کر چکے ہیں کہ الف لام کئی طرح کا ہوتا ہے۔ یہاں الف لام تعریف کا بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ تعریف جو خاص الوہیت کے لائق ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ ویسے استغراق کا بھی بن سکتا ہے، ہم جس کی بھی تعریف کریں یہ مصنوع ہے۔ مثلا میں اس مائک کی تعریف کروں تو یہ بنائی ہوئی چیز ہے، اس کی تعریف اصل میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو جس چیز کی بھی ہم تعریف کریں گے اصل میں اس کے بنانے والے خالق مالک اللہ کی تعریف ہوگی۔ اس لیے یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے الحمدللہ، سب تعریفیں سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات، اور تاریکیوں کو، اندھیریوں کو بھی اسی نے بنایا۔ والنور، اور نور ہدایت روشنی بھی اسی نے پیدا کی۔ یہاں ظلمات جمع کا صیغہ ہے اور نور واحد ہے۔ ہدایت کا رستہ ایک ہی ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کو لا شریک مانا جائے، کسی کو اس کے برابر نہ مانا جائے۔ یہ ایک ہی رستہ ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہی ایک رستہ ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ اور یہ جو ظلمات ہیں، اندھیریاں ہیں، گمراہیاں ہیں، یہ کئی قسم کی ہیں۔ یہودیت ایک گمراہی ہے، عیسائیت ایک گمراہی ہے، ہندو مت ایک گمراہی ہے۔ یہ گمراہیاں اندھیریاں کئی ہیں، اس لیے ظلمات جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا گیا۔
ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ثم کا ویسے معنی آتا ہے پھر، لیکن کبھی کبھی اس کا معنی ہوتا ہے پھر بھی۔ دیکھو اللہ ہے بنانے والا، آسمانوں کو، زمین کو، اندھیریوں کو، نور کو، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کتنے پاگل ہیں یہ لوگ۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ ہے جس نے تم سب کو مٹی سے بنایا۔ کیا مطلب مٹی سے بنایا؟ تم سب کے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا۔ یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے مٹی میں دانہ بویا جاتا ہے، فصل پکتی ہے، تیار ہوتی ہے، اس کی خوراک بنتی ہے، غذا بنتی ہے، وہی لوگ کھاتے ہیں، تو مٹی ہی اصل ہے، مٹی ہی، اور اسی مٹی میں آخر مل جائیں گے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم سب کو مٹی سے بنایا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رکھنا، ہر کوئی مٹی سے بنا ہے، ہر کوئی۔ یہ جو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے نا کہ سنی نبی کریم علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے، یہ غلط ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا جو مطلقاً نبی کریم علیہ السلام کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ فتاوی افریقہ ہے اعلیٰ حضرت کا رسالہ، اس میں فرمایا، حدیث ہے کہ میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اچھا، میں بھی مٹی سے بنایا گیا ہوں، بھائی جان تشریف لائے ہیں، یہ بھی مٹی سے بنائے گئے، تم لوگ بھی مٹی سے بنائے گئے۔ ہمیں مٹی کہاں کی لگی ہے پتہ نہیں۔ ہاں، جب ہم مر جائیں گے، دفن ہوں گے، تو جو ہماری قبر ہے نا، ہمارا مدفن، وہاں کی مٹی ہمیں لگی ہے۔ بندے کو مٹی کہاں کی لگتی ہے؟ جہاں اس کی قبر بنتی ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کو مٹی کہاں کی لگی ہے؟ اس جگہ کی جو جگہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہ مٹی جو سرکار کے جسم انور سے ٹچ ہو رہی ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ تو سرکار بھی مٹی سے بنے ہیں، لیکن مٹی مٹی میں فرق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا تھا۔ وہ آیت نور میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں، اور وہی نور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ماتھے میں رکھا تھا۔ وہی نوری اجزاء وہ چلتے چلتے نسلاً بعد نسل، یہ نوری اجزاء حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ میں منتقل ہوئے۔ ایک تو نبی کریم علیہ السلام کے لیے مٹی لگی تھی جنت کی، پھر غالباً علامہ شامی نے فرمایا ہے سبل الہدی والرشاد کے اندر، جن کی سیرت شامیہ ہے، کہ اس مٹی کو گوندا گیا کوثر کے پانی میں،
اور وہ نوری اجزاء پھر مکس کر کے پھر سرکار کا جسم مقدس بنایا گیا۔ روٹیاں گھر میں پکتی ہیں، پانی میں آٹا گوندا جاتا ہے، لیکن جب کبھی کوئی خاص مہمان گھر آنا ہوتا ہے نا تو آٹے کو گوندتے ہیں گھی کے اندر اور دودھ کے اندر، کیونکہ مہمان بڑا شان والا ہے نا، اور اب جو دنیا میں تشریف لانے والا ہے ان جیسی شان والا ہوگا کون؟ تو سرکار بشریت کا انکار نہیں، لیکن صرف ایک بات ہے، وہ میرے تیرے جیسے بشر نہیں، ہم ہیں نرے بشر، میرے مصطفیٰ ہیں نوری بشر۔ ثم قضا اجلا، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو مٹی سے بنایا، پھر مقرر فرمائی اجل، ایک میعاد مقرر فرمائی کہ تم نے اتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مقررہ وعدہ یہ اللہ کے ہاں ہے۔ مقررہ وعدہ قیامت یہ اللہ کے پاس ہے۔ یہاں وہابیہ کو لگتی ہے غلطی، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اجل مسمى تو اللہ ہی کے پاس ہے، عندہ اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں۔ ارے بندہ خدا، عندہ یہ عطا کے منافی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا نہیں واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ثواب۔ تو کیا اللہ دیتا نہیں ہے؟ عطا کی نفی نہیں، اس لفظ سے عطا کی نفی نہیں کی جا سکتی، وگرنہ حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے جو کچھ ہو چکا تھا مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ جانے تک سب کچھ بیان فرما دیا تھا۔ ثم انتم تمترون، اور پھر بھی تم شک کرتے ہو اللہ کی الوہیت میں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی معبود ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ آسمان والے بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں اور زمین میں بھی سچا معبود وہی ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، جو تم چھپاتے ہو نا، دل میں رکھتے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وجہرکم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم کمائی کرتے ہو، جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جب بندہ مومن ہر آن ہر گھڑی یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے ہر فعل کو میرا اللہ جانتا ہے، تو خود بخود اس کے افعال اور اس کے اعمال درست ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یہ مشرکوں کی آیتیں بیان ہو رہی ہیں، اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی آیتوں کی طرف سے کوئی آیت، مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب بھی اللہ کوئی آیت کوئی نشانی بھیجتا ہے منہ پھیر لیتے ہیں، نہیں اسے نہیں مانتے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے جب یہ ان کے پاس آ گیا۔ ان میں سے کئیوں کو پتہ ہے یہی سچ ہے، یہی سچ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے جھٹلایا۔
فسوف یأتیہم انباء ما کانوا یستہزئون، تو ان قریب آ جائیں گی ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اس چیز کی خبریں آ جائیں گی۔ یہاں خبریں سے مراد کیا ہے؟ سزا۔ یہ میں بیان کرتا رہتا ہوں، جب سزا کے ساتھ علم یا نبا کا ذکر ہو تو وہاں مراد ہوتا ہے پھینٹا، یہ جاننا مراد نہیں ہوتا۔ اب اللہ فرماتا ہے ان کی خبریں تو اب بھی آ رہی ہیں نا، لیکن اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ، ان قریب آ جائیں گی ان کے پاس انباء ما كانوا يستہزئون، خبریں اس چیز کی جن کا یہ استہزاء کرتے تھے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ۔ یہ تو چلتے پھرتے رہتے ہیں نا، سفر کرتے رہتے ہیں، شام آتے جاتے رہتے ہیں، یمن آتے جاتے رہتے ہیں، تو انہوں نے دوران سفر کیا نہیں دیکھا کہ کتنوں کو ہلاک کر دیا ہم نے ان سے پہلے۔ کئی قومیں، قرن قوم کے معنی میں بھی آتا ہے، زمانے کے معنی میں بھی آتا ہے، سین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں ہم نے کتنی قومیں تباہ کر دیں۔ مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں تمکنت عطا فرمائی تھی، زمین میں ان کو غلبہ عطا فرمایا تھا۔ ما لم نمکن لکم، وہ غلبہ عطا فرمایا تھا جو ہم نے تم کو نہیں دیا۔ اوے مشرکو، تم بھی بڑی ٹور والے ہو نا، وہ جو تم سے پہلے تھے اللہ کی عذاب کے منکر، اللہ کی توحید کے منکر، ان کو جتنی ٹور فراوانی ہم نے دی تھی اتنی تو تمہیں بھی نہیں دی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے تو ان پر آسمان بھیجا تھا، مدرارا مسلسل، ان کے لیے مسلسل بارشیں ہوتی رہتی تھی، پیداوار بڑھتی رہتی تھی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے بنائی نہریں جو جاری تھیں ان کے نیچے نہریں جاری تھیں۔ اور نہر ویسے بھی دیکھو یہ زمین کے برابر نہیں ہوتی، زمین کے نیچے ہوتی ہے، اگر تھوڑی سی بھی اوپر آ جائے تو پانی تو سارا باہر بہہ جائے گا نا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، انہوں نے گناہ کیے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے اور دوسری قوم پیدا فرما دی۔ یہ دھمکی ہے، اے باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ، وگر تمہیں تباہ کر کے تمہاری جگہ اور بھی قوم آ سکتی ہے۔ تو باز آ گئے، اللہ نے مکہ فتح کر دیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن پہلے کے مشرکوں کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، یہ ایک مطالبہ کیا کرتے تھے، یہ آپ پر اوپر سے لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں آ جاتی؟ تو اللہ فرماتا ہے اگر ہم نازل کرتے آپ پر کتاب کاغذ میں لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، ہاتھوں سے چھوتے بھی، پھر لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کہہ دیتے کافر، اوہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو یہ ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے یہ تصدیق نہ کرتے، عناد ان کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، انہوں نے کہا کیوں نہیں اس پر فرشتہ اترا، کہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کرتا ایک فرشتہ آ جاتا
قرآن کے کہتا ہے لوگو یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، کلمہ پڑھو. یہ ان کا مطالبہ تھا. کیا پاگلانہ مطالبہ تھا. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نازل کر دیتے نا فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا. کیونکہ منہ مانگا معجزہ دیکھنے کے بعد انکار نہیں کیا جا سکتا. جو بھی انکار کرتا ہے اللہ فٹ ہلاک کر دیتا ہے. ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. پھر یہ بھی مطالبہ کرتے تھے، اللہ کو چاہیے تھا کہ ہمارے لیے کوئی فرشتہ بھیجتا ہماری ہدایت کے لیے. اللہ فرماتا ذرا سوچو، اگر فرشتہ اپنی اصلی حالت میں آتا وہ تمہیں نظر بھی نہ آتا، اور اگر بالفرض نظر آ جاتا تم دہشت کے مارے ویسے مر جاتے. پھر کیا طریقہ تھا؟ وہ بھی آخر بشر بن کر آتا نا، آنا بھی اس نے بشر بن کے تھا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تو اس کو بناتے مرد. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر وہ اسی شبہ میں پڑ جاتے جس شبہ میں اب پڑے ہوئے ہیں. یہ تو انسان ہی ہے جی. اب دو باتیں ہیں. وہاں کے لوگ جو ضدی تھے نا، ضدی، انہوں نے ضد گھڑی ہوئی تھی کہ رسالت و نبوت اور بشریت یہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ ضد تھی ان کی. یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے، اس میں اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے؟ بس یہی بات ہے. بچوں آج کل بھی کچھ لوگ نبی پاک کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. اپنے جیسے نہیں تھے، بن کے بشر آئے، لیکن تھے کیا وہ اگلے آ رہی آیت میں آگے عرض کروں گا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور محبوب بے شک تجھ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا گیا. جب رسولوں سے مذاق کیا گیا نا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جس چیز کے ساتھ مذاق کرتے تھے نا، اسی چیز نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، ان کو گھیر لیا. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، محبوب چیلنج کر دو، چلو زمین کے اندر چلو پھرو. ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، پھر دیکھو کیسا انجام تھا جھٹلانے والوں کا. قوم عاد کا انجام کیا ہوا، قوم سمود کا انجام کیا ہوا. قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، محبوب فرما دیجئے، اوے بتاؤ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ بتاؤ. وہ تو نہیں بتائیں گے. قُلْ اللّہ، محبوب اعلان کر دیجئے سب کا مالک اللہ ہے. بعض مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی بول نہیں سکتا، جیسے قیامت کا دن آئے گا، اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی نہیں بولے گا. خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن واحد قہار کی حکومت ہے. اب فرمایا جا رہا ہے محبوب پوچھ ان سے زمینوں آسمانوں میں کس کی بادشاہت ہے؟ قل، یہ تو نہیں بولیں گے، تو اعلان کر دے للہ، اللہ ہی کی بادشاہت ہے. باقی سب مملوک ہیں، اللہ مالک ہے. اور جو مملوک ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. زمین کے اندر ہی تمہارے بت ہیں، آسمان کے اندر ہی چاند سورج ہیں، تم ان کو خدا بناتے ہو. نہیں، یہ سب مملوک ہیں، مالک سب کا اللہ ہے. جو مالک ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے.
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بشارت عطا فرمائی ہے۔ باقی میں جب سبق تیار کر رہا تھا، اس جملے کو پڑھ رہا تھا، تو میں نے تو بڑا وجد لیا اس جملے کا۔ کاتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت جو ہے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر دی ہے، اور میں نے تو رحم ہی کرنا ہے۔ کاتب علی نفسہ الرحمہ، اور لکھ دیا ہے اس نے اپنے آپ پر رحمت کو، میں نے رحمت ہی کرنی ہے۔ بس دنیا میں رحمت کا انداز اور ہے، آخرت میں رحمت کا انداز اور ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ مومن بھی اللہ کا رزق کھا رہا ہے، کافر بھی اللہ کا رزق کھا رہا ہے۔ اور آخرت کے اندر رحمت کن کو ملے گی؟ جو آج مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، سرکار کی امتی ہیں، گناہگار بھلے جتنے بھی ہوں، جب تک شریعت مطہرہ کا دامن ان کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے ان کے لیے رحمت لکھ دی ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، بے شک ضرور بالضرور تم کو اللہ جمع کرے گا قیامت کے دن۔ لا ریب فیہ، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، آئے گی قیامت۔ خسروا انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، اللہ پھر دوبارہ زندہ کرے گا، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے رضاعی والد حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے خاوند، ان کا نام ہے حارث۔ وہ مکہ شریف تشریف لائے۔ ابو جہل کہنے لگا، اے حارث، تیرے بیٹے نے کیا بیڑا غرق کر دیا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ بھلا یہ کو ماننے والی بات ہے؟ جناب حارث کو نا بڑی عجیب بات لگی، آئے سرکار کے پاس، بیٹے میں نے سنا تو یہ کہتا ہے کہ ہم ایک دن پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا، ابا ہاں میں کہتا ہوں کہ تم سب یقیناً کٹھے کیے جاؤ گے، اللہ تمہیں دوبارہ جسم عطا فرمائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی سرکار نے یوں بازو پکڑ لیا، بازو پکڑ کے کہا، ابا فکر نہ کرنا، آج والی یہ بات میں تمہیں اس دن یاد کراؤں گا۔ حضرت حارث بعد میں مسلمان ہو گئے اور بڑے فخر سے کہتے تھے، میرے بیٹے نے میرا بازو پکڑ کے کہا ہے، تو جس کا ایک مرتبہ میرا بیٹا بازو پکڑ لیتا ہے پھر اس کو جہنم میں نہیں جانے دیتا۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی کا ہے جو بس رہا ہے رات میں اور دن میں۔ یہ اصل میں ٹائم تو دو ہی ہے نا، رات اور دن، یعنی زمانے کے اندر جو بھی بس رہا ہے نا، اس کا مالک اللہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، محبوب فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں؟ یہاں ولیین کا معنی کیا ہے؟ معبود، یہ یاد رکھنا، وگرنہ ولی بمعنی دوست تو بنائے جاتے ہیں نا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ایمان والے یہ دوست ہیں
تمہارا دوست ہے اللہ بھی، اس کا رسول بھی، اور کامل ایمان والے بھی۔ تو ایک لفظ کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کسی جگہ کوئی، کسی جگہ کوئی۔ تو یہاں ولیین کا معنی کیا ہے؟ معبود۔ فاطر السماوات والارض، یہ فاطر اللہ لفظ جلالت کی صفت ہے۔ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کوئی مادہ نہیں تھا، بغیر مادے کے کوئی بندہ کوئی چیز بنا نہیں سکتا، بڑے سے بڑا کاریگر مستری بھی ہو، جب تک مٹیریل نہیں ہوگا کیا بنائے گا؟ بڑے وہاں بنائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ، واہ واہ، اللہ صرف کون فرماتا ہے، شے بنتی جاتی ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اس کو کھلایا نہیں جاتا، وہ خود کھانے سے پاک ہے۔ باقی ہر ایک کو اللہ کھلائے جا رہا ہے، کھلائے جا رہا ہے۔ کوئی مانتا ہے اس کو بھی کھلائے جا رہا ہے، کوئی منکر ہے اس کو بھی اللہ کھلائے جا رہا ہے۔ قل، دھیان سے سننا، محبوب اعلان کر دے، انی امرتو، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ یہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہرگز مشرکوں میں سے مت ہونا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ یہ مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم بنا ہے اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم۔ اسلام کا معنی ہے گردن نہادن بطاعت، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والا۔ یہ مسلمان کو 1400 سال سے نہیں شروع ہوئے، یہ مسلمان تو شروع سے چلے آ رہے ہیں نا۔ دیکھیے جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ جب میری وفات شریف آئے نا تو اس وقت بھی میں مسلم رہوں۔ یعنی یوسف علیہ السلام مسلم تھے، سرکار سے پہلے مسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں، ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلم رکھنا۔ اب دیکھیے یہ انبیاء سابقین یہ کیا ہیں؟ مسلم۔ اور یہ جو آسمانوں والے فرشتے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بھی مسلم۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، جتنے بھی آسمانوں والے ہیں سب نے سر جھکایا ہے، سب مسلم ہیں۔ قرآن سے پتہ چلا کہ جبریل مسلم، میکائیل مسلم، عزرائیل مسلم، اسرافیل مسلم، جناب آدم مسلم، جناب ابراہیم مسلم، جناب اسماعیل مسلم، جناب یعقوب و یوسف مسلم، جناب موسیٰ اور عیسیٰ مسلم، یہ سارے مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے امرتو، مجھے حکم دیا گیا، ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے اللہ کو سجدہ میں کروں۔ اب ذرا سورۃ انعام آخر سے نکالیے ذرا، آیت نمبر 163۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ 162 آیت ہے۔
فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں آنا، میرا دنیا سے جانا سب اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ اعلان کروں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلا مسلم میں ہوں، سب سے پہلا مسلم میں ہوں۔ اور اس سبق میں فرمایا گیا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، آیت نمبر 14۔ مجھے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں اللہ کو سجدہ کروں، میں اسلام لاؤں، میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤں۔ جبریل کا سجدہ بعد میں ہے، میکائیل کا سجدہ بعد میں ہے، جناب آدم کا سجدہ بعد میں ہے، اور ہمارے آقا کا سجدہ سب سے پہلے ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو تو پیدا فرمایا تھا نا۔ نور پیدا ہوا، نور نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور زرقانی شریف کے اندر موجود ہے، اللہ نے فرمایا لذالک خلقتک، حبیب پیارے میں نے تجھے اسی لیے پیدا کیا کہ تو میری حمد کرے، تو میری صفت کرے، تو میرے سجدے کرے۔ وَسَمَّيْتُكَ مُحَمَّدًا، اور میں نے بھی تیرا نام محمد رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ قانون ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو محبوب پیارے سب سے پہلے سجدہ تو نے مجھے کیا، سب سے پہلے تو نے مجھے یاد کیا، اور سب سے زیادہ تو مجھے یاد کرے گا۔ اب میں نے بھی تیرا نام محمد رکھ دیا ہے کہ تیری بھی تعریف ساری کائنات میں سب سے زیادہ کی جائے گی۔ وہ جو آیت ہے نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہ کون سی صلوات بھیجتا ہے؟ ہم تو ہو گئے نا، کسی نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، کسی نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کسی نے کہا صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد۔ اللہ کون سی صلوات بھیجتا ہے؟ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جلیل القدر تابعی حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کا مجمع لگا کر اپنے محبوب کی ثنا خوانی کرتا ہے۔ ارے اور کون ہے جس کی تعریفیں اللہ کرتا ہے میرے مصطفیٰ کے علاوہ؟ اس لیے سرکار کا نام اللہ نے رکھا ہے محمد۔ ہم بھی تعریفیں کرتے ہیں، ساری جگہ جگہ میلاد شریف کی محفلیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ ہم بھی، اللہ تعالیٰ بھی تعریف کرتا ہے۔ تو کیا مصطفیٰ علیہ السلام کو ہماری تعریف کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں، ان کو تو کوئی ضرورت نہیں، ضرورت ہمیں ہے۔ اس کا نام لیں گے تو اللہ ہم پر رحمت کرے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے، کبھی ڈرا کر، کبھی دھمکا کر، کبھی انعامات کی جھلک دکھا کر اللہ تعالیٰ
سمجھاتا ہے کہ شرک نہیں کرنا، جو میں رستہ بتا رہا ہوں اسی رستے پر رہنا ہے، میرے محبوب کی اتباع ہی کرنی ہے۔ فرمایا قل، محبوب اعلان کر دے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی سرکار ہمیں سمجھا رہے ہیں، قرآن آ رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، جب سرکار کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، تو ایمان والو تمہیں بھی اللہ کا خوف رکھنا ہے اور اللہ کی محبت رکھنی ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بین الخوف والرجاء۔ ایمان نام ہے اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ کوئی اس خیال میں نہ رہے کہ میں نے دنیا میں درود شریف بڑا پڑھا ہے، میں نے قرآن بڑا پڑھایا ہے، میں نے لوگوں کی خدمت بڑی کی ہے، میں نے جنت جانا ہی جانا ہے۔ نہیں، کوئی بندہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، ہر کوئی جنت میں جائے گا تو اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، آقا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤ گے؟ فرمایا کیوں نہیں، میں بھی تو اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا نا۔ اس لیے ہر آن ہر گھڑی اللہ سے فضل مانگا کرو، عدل نہ مانگنا، عدل نہ مانگنا، فضل مانگنا، اللہ کا فضل مانگنا۔ اگر عدل مانگو گے نا اللہ سے، تو اللہ نے کتنے پیسے لیے تھے جی تم سے ایک آنکھ کے لیے؟ اپنے فضل سے ہی آنکھیں دی ہیں نا، کان اس نے اپنے فضل سے دیے، ناک اپنے فضل سے دی، جسم اپنے فضل سے دیا، اس میں جان اپنے، صحت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ عدل نہ مانگنا، یا اللہ فضل ہی فرمانا۔ جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے تے پھر بلے بلے بلے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جس سے پھیر لیا جائے گا عذاب، بے شک اللہ نے اس پر رحمت کر دی ہے، وہ رحم والا ہو گیا ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ بڑی کھلی کامیابی ہے جو عذاب سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہماری آل اولاد کو، ہمارے دوست احباب کو، ہر کلمہ گو کو اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ رکھے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف تو اللہ کے علاوہ کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، یعنی ہیلہ وسیلہ اختیار کرو، اپنی محنت کرو، لیکن توکل اللہ کی بارگاہ پر۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہیں وہ بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چاہے پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی غالب ہے اپنے بندوں پر۔
اللہ کا کوئی بندہ اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہے، وہی غالب ہے، اور جو غالب ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی حکمتوں والا ہے، خبر والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ، کافر کہتے تھے تیری نبوت کی گواہی کون دیتا ہے؟ مذاق کرتے تھے نا، اچھا دل سے مانتے بھی تھے۔ ایک کافر ابو جال سے کہنے لگا یار ہم دونوں اکیلے ہیں، سچ سچ بتا یہ محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے ادھر دیکھا کہنے لگا ہے تو یہ سچا، جھوٹ اس نے کبھی بولا نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا اگر مان لیں تو ہمارے پلے رہ کیا جاتا ہے، بس یہی اکڑ اور ضد جو ہے نا میرے پلے کی رہ جائے گا، یہ بندے کو ماننے سے روکتی ہے۔ انہوں نے جب پوچھا نا تیرا گواہ کون ہے، فرمایا اچھا یہ بتاؤ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ قل ای شیء اکبر، محبوب پوچھ ان سے، فرما کون سی چیز زیادہ بڑی ہے شہادتاً، گواہی کے اعتبار سے، شہادتاً تمییز ہے۔ قل اللہ، فرما دیجئے اللہ، شہید بینی و بینکم، اللہ ہی گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی ڈراؤں اور جس تک قرآن پہنچے اسے بھی میں ڈراؤں۔ اب یہ بشارت ہے قرآن کے خادموں کے لیے کہ قرآن کے خادمین جب یہ نظارت والا فریضہ انجام دے رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، تو یہ اصل میں نیابت مصطفیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، کیونکہ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ تاکہ میں ڈراؤں تمہیں بھی اور اسے بھی جسے قرآن پہنچے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے؟ قل، محبوب کہہ دے لا اشہد، میں نہیں گواہی دیتا، صرف اللہ ہی اللہ ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ قل انما هو الہ واحد، محبوب اعلان کر دو کہ بے شک وہی ایک معبود ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کا تم شرک کرتے ہو، جن کو تم شریک بناتے ہو نا، میں ان سے بری ہوں، نہ میں حبل کو مانتا ہوں، میں نہ ناگ کو، نہ منات کو، نہ عزا کو، صرف ایک اللہ کو معبود مانتا ہوں۔ محبوب پیارے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ یہ ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ سرکار بھی ہو سکتے ہیں اور دین بھی۔ یہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس محبوب کو پہچانتے ہیں جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یا اس دین کو پہچانتے ہیں سچا جس طرح کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان وہی لائے گا جس نے ہدایت کے رستے پر چلنا چاہا۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، بندہ جو ہے، بندے کی فطرت کے اندر نہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہدایت، ایک گمراہی۔ تو بندہ نا چاہے گمراہی کے رستے پر چلے چاہے ہدایت کے رستے پر چلے، جو گمراہی کے رستے پر چلنے والا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کئی ذریعوں سے سمجھاتا ہے، سمجھ جا سمجھ جا سمجھ جا سمجھ جا، کئی طریقوں سے۔
مجبور نہیں کرتا لیکن سمجھاتا ہے اوے باز آ جا، اوے نہ اس طرف جا، لیکن جب وہ بضد ہو جاتا ہے نا پھر اس پر مہر لگ جاتی ہے، مہر جباریت۔ تو اللہ فرماتا ہے جنہوں نے خود اپنا نقصان کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے کرتوتوں سے مہر لگوا لی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس بندے سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ یہ سرکار کہہ رہے ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ میں اس کا رسول ہوں اور ہو نہیں، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ اور مصطفیٰ علیہ السلام ظالم تھوڑی تھے، وہ تو بڑے عادل تھے۔ ظالم تو مرزا قادیانی تھا جس نے جھوٹ بولا اللہ پر کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ مسیلمہ کذاب جھوٹا تھا۔ او کذب بآیاتہ، یا اس نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے، کامیابی نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، اور تمہارے وہ معبود کہاں ہیں؟ اور لات کتھے جے، اور منات کتھے جے، حبل کتھے جے، جس جس کو تم معبود مانتے تھے وہ کہاں ہیں؟ الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے تم یہ خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ میں بات ذرا تلخ کرنے لگا ہوں۔ آج کل ہمارے کئی سنی بھائی بھی اپنے پیر کے بارے یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور باجی پیر نے باں پھڑنا ہے تے سانو بخشوا کے لے جانا، تکا کسے دا نہیں چلنا۔ نہ، یہ شفاعت کا وعدہ اس نے اپنے محبوب کے ساتھ کیا ہے۔ ہاں وہ بندہ کہہ سکتا ہے جس کے ساتھ شفاعت کا وعدہ ہوا ہو، لیکن وعدہ تو اس کے ساتھ ہے، پھر انبیاء کے ساتھ ہے۔ ہاں وہ عالم ربانی، بشرطے کہ وہ عالم ربانی ہو، وہ شفاعت کرے گا، وہ نیک بندہ ضرور شفاعت کرے گا جس کو اللہ اذن دے دے۔ وہ آیا نہیں تھا وَيَزِيدُ مِن فَضْلِهِ، اللہ ان نیک بندوں کو اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے گا۔ وہ کیا عطا کرے گا؟ اللہ فرمائے گا چل جا جنوں دل کر دے باں پھڑ کے جنت لے جا۔ لیکن کوئی بندہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میرے کو بڑی پاور ہے میں یہ کر دیں گا، نہ، کہیں شرک کے زمرے میں نہ آ جانا۔ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، پھر جب اللہ کہے گا نا اے کہاں ہیں تمہارے یہ معبود، تو پھر ان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہوگی جھوٹ بولنے والی۔ فتنہ بمانے بناوٹ، فتنہ کا معنی یہاں بناوٹ ہے۔ الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہیں نہ یا اللہ، اللہ کی قسم اسی تو مشرک کوئی نہیں سا، نہ یا اللہ ہمیں اپنے رب کی قسم ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھ انہوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو باتیں گھڑا کرتے تھے وہ سب ان کی ختم ہو گئیں، گم ہو گئیں۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں، کئی منافق وہ ہیں، یستمع الیک، جو آن کرنا کان لگا کر تیری باتیں سنتے ہیں، لیکن ان کی ضدی طبیعت کی وجہ سے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ اچھا کئی لوگ ہوتے ہیں نا آنے والے میں، کئی بڑی محبت سے ملتے ہیں، کئی اس لیے بھی آتے ہیں سنیے تے صحیح کہندا کی یہ کسے پاسوں پھڑیا جاندہ ہے کہ نہیں پھڑیا جاندہ، وہ ماننے کے لیے نہیں سنتے اور تماشا دیکھنے کے لیے۔ سرکار کے ساتھ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ، ان میں سے مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو تیری طرف کان لگاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور بنایا ہے ہم نے ان کے دلوں پر پردے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہیں وہ سمجھ نہ لیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے ڈانٹ ڈال دی ہے، حق بات نہیں سن سکتے۔
وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ ہر طرح کی نشانی بھی دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یعنی کہ اندرونی خباثت بیان ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں گے یجادلونک، آپ سے جھگڑا کریں گے. یقول الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں نہ ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، کوئی اللہ کی کتاب تھوڑی ہے. یہ تو بس جس طرح بادشاہوں کی کہانیاں نہیں ہوتی، بس یہ اسی طرح کی کہانی ہے، قرآن کوئی اصل چیز نہیں ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور یہ اس قرآن سے روکتے بھی ہیں اور اس سے دور بھاگتے بھی ہیں. انہو میں ضمیر مجرور کا مرجع قرآن بھی ہو سکتا ہے، سرکار بھی. یہ سرکار سے روکتے بھی ہیں خود گل نہ سننا، اور اس سے دور بھاگتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو اور انہیں اس کا شعور کو نہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کبھی تم دیکھو جب یہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، پھر کہیں گے ہائے افسوس، کاش ہمیں واپس پلٹا دیا جائے. جب ہم واپس پلٹا دیے جائیں گے، دنیا میں واپس جائیں گے، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، وہاں ہم پھر اپنے رب کی نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم پکے سچے مومن بن جائیں گے. اللہ فرماتا ہے بل بدا لہم، بلکہ ان پر کھل گیا ہے ما کانوا یخفون من قبل. یہ الفاظ قابل غور ہیں. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، جو چیز یہ پہلے چھپاتے تھے نا وہ اب ان پر کھل گئی ہے. کیا چھپاتے تھے؟ اپنی منافقت. اپنی منافقت پہلے چھپاتے تھے، اب ان پر کھل گئی ہے. وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر یہ واپس بھی پلٹا دیے جائیں، لَعَادُوا، پھر لوٹیں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے ان کو روکا گیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور بولے نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی. دنیا میں کہتے ہیں بس اساں کیڑا دوبارہ زندہ ہونا ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، ایویں مذاق ہے، قیامت شیامت کوئی نہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کبھی تم دیکھو جب یہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. ایک وقت آئے گا نا رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو اللہ فرمائے گا ہن دسو یہ سچ ہے کہ نہیں؟ تم دنیا میں انکار کرتے تھے، بولو سچ ہے کہ نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، تو ہم کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے پروردگار، واقعی یہ حق ہے. قَالَ، پھر اللہ فرمائے گا کیونکہ اب توبہ کا وقت گزر چکا ہے، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو چکھو عذاب کو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم انکار کرتے تھے. تو اللہ ہمیں منکروں میں سے نہ بنائے، ماننے والوں میں سے اللہ تعالیٰ بنائے. اللہ کو بھی مانے، اللہ کے رسول کو بھی مانے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس جس کو رسول منواتا جائے ہم اسی کو مانتے جائیں. دیکھیے ہم ہیں مومن، اور مومن ہوتا کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ سخت محبت اپنے اللہ سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. لیکن اللہ کو پہچانے کیسے؟
اللہ کو کیسے جانے اللہ کیا ہے کیا نہیں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، اے رضا یہ فیض ہے احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ یہ برکت ہے ساری نبی کریم علیہ السلام کی، جنہوں نے آ کے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا، دنیا میں رہنے کا طریقہ سلیقہ بتایا، اللہ کی بندگی کا طریقہ بھی بتایا اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی بتایا۔ تو واحد طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو پھر مرید تو تمہیں میں مصطفیٰ کا ہی بننا پڑے گا نا۔ جب تم میرے مرید بن جاؤ گے یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ آمین۔